تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سردار کی آمد. ابھی ہم نے صبح بھی لگانے ہیں دل کھول کے. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سردار کی آمد. میرے آقا جیسا سونے آقا جیسا سونے مدنی جیسا سونے دلبر جیسا. درود شریف پڑھیں. انشاءاللہ 11:30 بجے صلاۃ و سلام. ٹھیک ہے انشاءاللہ. وعدہ پکا ہے. لائن دے بہو وعدہ پکا ہے انشاءاللہ، تاکہ صبح دا جلوس بھی تھکاوٹ بھی تاروں دا جلوس بھی انشاءاللہ ذوق و شوق نال. تڑے کو سبحان اللہ ہے بلا؟ سبحان اللہ ہے. سبحان اللہ. میرے کو 27 سالہ پرانا ایک لفظ یاد آ گیا. اگر ارشد ساتھ لے گا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. تم کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ. مجھ میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ. پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. سرکار کی آمد، اونچی آواز سے بلند آواز سے. سرکار کی آمد، حضور کی آمد، آقا کی آمد، عربی کی آمد، مدنی کی آمد، دلبر کی آمد، آقا کی آمد. یا رسول کبریا اہلا وسہلا مرحبا. یا رسول کبریا اہلا وسہلا مرحبا. آمینہ کے دل ربا اہلا وسہلا مرحبا. یا رسول اللہ کے نام سے ہم کو پیار ہے. ہم نے یہ نعرہ لگایا اس کا میرا پار ہے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. سرکار کی آمد، حضور کی آمد، آقا کی آمد، عربی کی آمد، مدنی کی آمد، دلبر کی آمد. میرے آقا جیسا، میرے آقا جیسا، میرے آقا جیسا. یا رسول اللہ حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. فقد قال اللہ تبارک و تعالی
فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ سلام درود پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام السلام علیک علیک یا سید المرسلین، السلام علیک یا رحمت اللہ. رسول اللہ. بہت عظیم رات، بہت بابرکت لمحات، بہت عنایت والی سانسیں اللہ کی طرف سے نکل رہی ہیں. وقت بھی عظیم ہے، ذکر بھی عظیم ہے، میرا نبی بھی عظیم ہے. وقت بھی عظیم، 12 کی رات ہے. پھر ہماری ہر جمعرات شب برات ہوتی ہے. بزم عشق مصطفیٰ کا فیض بھی اور 12 کی رات کا بہت بڑا جشن، یہ اللہ پاک کی عطا سے. اور یہ نصیب والے اور قسمت والے ایسے محافل میں آتے ہیں اور اللہ کی طرف سے اپنا مقدر چمکا کے جاتے ہیں. اس وقت ہم جو بیٹھے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اب جھولیاں پھیلا لیں، اپنے ذہن کو اللہ کی طرف متوجہ فرما لیں. اتنا بڑا عمل چل رہا ہے الحمدللہ. یہ سینکڑوں ہزاروں بندوں کا اجتماع اللہ کے کرم سے جمع ہے. اب یہ وقت آخر ہے، دعا کا وقت ہے. میں کوشش کرتا ہوں خطاب بھی دعایا انداز سے ہو. اس کے بعد پھر انشاءاللہ جب اجتماعی دعا ہوگی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ میں سے کوئی خالی نہیں جائے. لکھ لیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آج کوئی خالی نہیں جائے گا. آپ کی توجہ کمزور ہو گئی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور یقین آپ کا پکا کرتا ہوں آج کوئی خالی نہیں جائے گا. ہر ایک کی جھولی میں لنگر آئے گا. وہ اس روایت سے کہ اللہ پاک وہ اللہ ہے جو میرے نبی کا نام لے چاہے وہ کافر ہو ولادت کی خوشی منائے، وہ آج تک لنگر کھائے. سبحان اللہ، اللہ 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 اللہ. بے شک بے شک. نبی سمجھ کے ولادت نہ منائے، بھتیجا سمجھ کے ولادت منائے، بیٹے کا باپ بھائی کا بیٹا سمجھ کے ولادت منائے. توجہ کیجئے، سبق ہے اس میں. وہ آج تک ہر پیر کو میلاد مصطفیٰ کا لنگر کھائے. آپ شاید نہیں سمجھ پائے. ابو لہب کو جب لونڈی نے کہا کہ عبداللہ کے ہاں بیٹا ہوا، آپ کا بھتیجا ہوا، اس خوشی میں ابو لہب نے انگل اٹھائی، کہا اے اللہ کی بندی میں نے تجھے آزاد کیا. اب وہ آزاد ہوئی ولادت مصطفیٰ پر اور خوشی اس نے منائی بھتیجے کی، رب نے منائی نبی کی. کافر نے خوشی منائی بھتیجے کی، رب نے خوشی منائی نبی کی. نتیجہ کیا نکلا؟ ابو لہب چچا نے بھتیجے کی ولادت پر لونڈی کو آزاد کیا، خوشی منائی. اللہ نے ولادت مصطفیٰ پر نبی کا جو میلاد کیا، جب وہ ابو لہب مر گیا ہر سوموار کو آج بھی اسے نبی کا لنگر دیتا. سبحان اللہ 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 اللہ. دل مبارک سیدھے کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ذرا فیصلہ فرمائیں. جو خالق، جو مالک، ایک کافر اور کافروں کا رہنما کافر بھتیجا سمجھ کے ولادت کی خوشی منائے، وہ آج تک لنگر کھائے. ایک مومن جو رسول اللہ کو رسول نہیں مانتا، صرف اپنی جان بھی مانتا ہے. سبحان اللہ اللہ اللہ. اپنا ایمان مانے، اپنی جان مانتا ہے، تن من دھن قربان کرتا ہے. پھر وہ ولادت والی خوشی والی محفل میں آ بیٹھے، بتاؤ وہ خالی جائے گا؟ لیکن اس کے لیے دل کا سیدھا ہونا لازم ہے. آپ دل کا سیدھا
رخ کر کے بیٹھیں، خالی نہیں جائیں گے. آپ کو جو ضرورت ہے آپ دل میں لے آئیں. یہ مصطفیٰ کریم کا غلام اعلان کرتا ہے، یہ اللہ کے نبی کا نوکر اعلان کرتا ہے. آپ دل میں دعا لائیں اور دعا لے کے بیٹھ جائیں. دعا کا وقت ہوگا، ہم دعا مانگیں گے، آپ آمین بولیں گے. دیکھنا آپ کی زندگی میں وہ چیز آپ کو نظر آئے گی جو آپ چاہ رہے ہیں. سیدھی فرما. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، اس پر ایک میں بات کرنا چاہتا ہوں ذرا آپ کی سبحان اللہ کی گونج سے، تاکہ آج جو میں اس وقت درس دینا چاہتا ہوں اس ولادت مصطفیٰ کی جشن عید میلاد النبی کے اس پروگرام میں یہ جملہ سن لیں، جہاں میرے مصطفیٰ کا ذکر پہنچا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جہاں میرے نبی کا ذکر پہنچا، جہاں پہنچا، جہاں میرے مصطفیٰ کا ذکر پہنچا، جہاں پہنچا وہ جگہ آباد ہوئی کہ نہیں؟ اللہ 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 اللہ. آپ کے لیے بات کھولوں گا، جہاں میرے مصطفیٰ کا ذکر پہنچا وہ برباد جگہ آباد ہوئی کہ نہیں؟ جواب نہیں آ رہا. جہاں میرے مصطفیٰ کا ذکر پہنچا وہ برباد جگہ آباد ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اب اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، نام میں لیتا ہوں، جواب آپ نے دینا ہے. بت خانے میں ذکر مصطفیٰ پہنچا وہ بیت اللہ بنا کے نہیں؟ کس وادی میں بیٹھے ہیں سبحان اللہ نہیں سنا؟ میں اس سفر میں آپ کو جہاں لے کے جاؤں گا، میری انگل پکڑ لے، میں آپ کو اس نتیجے پہ پہنچا دوں گا. کیا میرے مصطفیٰ کا ذکر جہاں پہنچا وہ برباد وادی آباد ہوئی، وہ برباد گھر آباد ہوا. اس کا پہلا نمونہ اور پہلی مثال یہ ہے، 360 بت رکھنے والا کمرہ آج کائنات کا قبلہ ہے کہ نہیں؟ ایسا فیصلہ دو، وہ قبلہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس قبلے کو جس کو آپ کہتے ہیں منہ طرف کعبہ، غوث کہتا ہے منہ طرف کعبہ، قطب کہتا ہے منہ طرف کعبہ، زمانہ کہتا ہے منہ طرف کعبہ، خود نبی فرمائے منہ طرف کعبہ. اس کعبے سے پوچھو تجھے کہاں سے عزت ملی؟ کعبہ کہتا ہے اس زبان سے جو زبان ہند میں کھلی، جس کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں بتاتا ہوں حاجیوں کو کعبہ کیا کہتا ہے. حاجیوں آؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ 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 اللہ. حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا اگر تو سندھی میں آنے سڑنا وال جاؤ، آؤ نا مدینے، چلنے کے نہیں چلنا؟ چلنے کے نہیں چلنا مدینہ؟ کون چاہتا کہ مدینہ مدینہ نہ ہو جائے؟ شاکر آدھے یہ چکار والے کہرے جہاز دے کہرا پیسہ دے کہرے بٹن دے کہرا ویزا دے کہرا انتظار، دل مدینہ بن گیا اپنا شہر گھومدا. کیا فرما؟ حاجیوں آؤ، کیا کرنے کھڑے رہے؟ طواف کعبہ. حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھیں. حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھیں. اور چپ کرو دے چلو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھیں. اللہ 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 اللہ. اس سے بڑا موتی دے رہا ہوں، دل سیدھا کرو، مدینہ جانا ہے. کعبہ تو دیکھ چکے، اللہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کعبہ تو دیکھ چکے، آؤ اب کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبے سے پوچھا اے اعلیٰ حضرت ٹھیک آدھا پہ؟ کعبے سے پوچھا یہ اعلیٰ حضرت احمد رضا ان لوگوں کو ٹھیک آدھا پہ؟ ان لوگوں کو آدھا بتے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھیں.
کعبہ تو دیکھ چکے ہیں، اب کعبے کا کعبہ دیکھیں۔ اے کعبہ یہ احمد رضا ٹھیکہ دے۔ کعبے نے کہا احمد رضا سے مت پوچھو، خدا سے پوچھو۔ اس کے نعت میں ہر ایک کا کعبہ ہے، توجہ، اس کے نعت میں ہر ایک کا کعبہ ہے۔ مفتی صاحب فرما گئے زمانے کا کعبہ یہ کعبہ، خدا کا کعبہ محمد مصطفیٰ۔ اب ذرا سبحان اللہ اسمہ میں جملہ سنو، آپ کو ایک بات لائن پہ لے جاتا ہوں۔ اے کعبہ تو بتا تیرا کعبہ کیا ہے؟ کعبہ کہتا ہے تیری صبح جب ہوتی ہے، اگر تو ایمان کی حالت مکمل رکھتا ہے تو تیری صبح جب ہوتی ہے تو اپنے ایمان کو سیدھا کرنے کے لیے کہتی ہے، میری طرف روک کر کے کہتا ہے، منہ کعبہ کی طرف کر کے تو اپنا ایمان تکمیل کو پہنچاتا ہے۔ کعبہ کہتا ہے ہر صبح میں مدینہ کی طرف روک کرتا ہوں اور مصطفیٰ کو اپنا سجدہ گاہ بناتا ہوں، تب میرا عشق پورا ہوتا ہے۔ میں ایک اگلا ایک موتی دینا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، ہاتھ اٹھیں گے، سبحان اللہ سنائیں گے۔ میرا وعدہ پکا ہے انشاءاللہ، جو ٹائم دیا لائن پکی، آپ سبحان اللہ بول دیں، میں بھی پکا، آپ بھی پکے۔ کعبہ بن گیا حضور کے ذکر سے، کعبہ بن گیا کہ نہیں بنا؟ یہ کس سے بنا؟ نبی کے ذکر سے۔ جہاں میرے مصطفیٰ کا ذکر پہنچا وہ کعبہ بنا۔ ایک جگہ اور بھی پہنچا جہاں بھول کے بھی بندے چلے جاتے تو بیمار ہو جاتے تھے، اس علاقے کو یسرب کہتے تھے۔ یسرب بیماریوں کا علاقہ، لوگ راستہ بدل کے جاتے تھے۔ یسرب بیماریوں کے شہر میں جب ذکر مصطفیٰ پہنچا وہ آپ بھی نہیں کائنات کا شفا کا مرکز بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ 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 اللہ، صدقے صدقے۔ میرے آقا جیسا کوئی نہیں، میرے آقا جیسا کوئی نہیں، میٹھے مدنی جیسا کوئی نہیں۔ سرکار کی آمد، مرحبا میٹھے مدنی کی آمد، مرحبا میٹھے مدنی کی آمد۔ آپ کو خوبصورت طریقے سے تھوڑے وقت میں جلدی سپیڈ لگا کے آپ تک پہنچا دوں گا۔ میرے مصطفیٰ کا ذکر بت خانے میں گیا، بیت اللہ بن گیا۔ میرے مصطفیٰ کا ذکر یسرب میں گیا، وہ مدینہ بن گیا۔ میرے مصطفیٰ کا ذکر ابو بکر میں گیا تو وہ صدیق اکبر بن گیا۔ میرے مصطفیٰ کا ذکر عمر میں گیا، فاروق اعظم بن گیا۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کا ذکر عمر میں گیا، وہ فاروق اعظم بن گیا۔ میرے مصطفیٰ کا ذکر عثمان میں گیا، وہ غنی بن گیا۔ میرے مصطفیٰ کا ذکر علی میں گیا، وہ مولا علی بن گیا۔ میں سیدھا چکر کھا دے توڑے دل جاندہ پیا۔ میرے مصطفیٰ کا ذکر علی میں گیا، وہ مولا علی بن گیا۔ میرے مصطفیٰ کا ذکر حسن اور حسین میں گیا، وہ جنت کے سردار بن گئے۔ میرے نبی کا ذکر فاطمہ میں گیا، وہ جنتیوں کی سردار بن گئی۔ سنو، میرے مصطفیٰ کا ذکر عرب کے ایک گدھے کے اندر پہنچا تو وہ یافور بن کے سامنے آ گیا۔ کچھ فیصلہ کریں گے آپ کے نہیں کریں گے؟ میرے مصطفیٰ کا ذکر عرب کے گدھے کے اندر گیا۔ جب عرب کے گدھے کے اندر گیا، مصطفیٰ نے بلایا ادھر آ۔ میرے نبی نے بلایا ادھر آ، تیری شکایت آئی ہے تو اپنے مالک کو اپنا کام نہیں دیتا۔ اس نے کہا آقا نہیں دوں گا، قسم اٹھائی ہے میں نے، آج آپ سے قسم اٹھواؤں گا۔ قسم اٹھائی ہے میں نے، مر جاؤں گا، اس کافر کو پیٹھ پر نہیں آنے دوں گا، اس حرام کو اپنی پیٹھ پر نہیں آنے دوں گا، اس حرام کو اپنی پیٹھ پر نہیں آنے دوں گا، اللہ 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 اللہ، اس حرام کو اپنی پیٹھ پر نہیں آنے دوں گا۔ پتہ نہیں کون سمجھا کون نہ سمجھا۔ اللہ اللہ، عرب کا گدھا کہتا ہے قسم مجھے خدا کی اور آپ مصطفیٰ کی میں نے قسم اٹھائی ہے،
اپنی پیٹھ پر اس کافر کو نہیں بیٹھنے دوں گا، اپنی پیٹھ پر اس مردار کو نہیں آنے دوں گا، اپنی پیٹھ پر اس حرام کو نہیں آنے دوں گا۔ ذرا توجہ کرو، میں آگے چلوں۔ گدھا تو اپنی پیٹھ پر حرام نہیں آنے دے رہا، ذرا اپنی پیٹھ کو بھی چیک کر لیں۔ اللہ ایک سبحان اللہ سنا سکتے ہیں؟ وہ جملہ آئیے یا پھر جائیے، میں اور آپ مل کے اس گدھا مبارک کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ جو کیف تجھے ملا، جو غیرت تجھے ملی، جو غیرت تجھے ملی، جو کیف تجھے ملا، ہمیں بھی دے دے، ہم بھی آج تیری طرح کہہ دیں مالک قسم اٹھاتا ہوں ٹکڑے ہو جاؤں گا، بھوکا مر جاؤں گا، گمنام رہ جاؤں گا، پھٹے لباس پہن لوں گا، جھوپڑے میں رہ لوں گا، نہ وجود کے اندر حرام آنے دوں گا، نہ وجود کے اوپر حرام۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری بات ٹھیک ہے تو پھر سبحان اللہ نہ ہو جائے۔ اگر آج کی رات آپ نے یہ لے لیا نا، میں نے کتاب میں شروع میں کہا تھا رکھ لو دل میں جو دعا ہے، خالی نہیں جاؤ گے۔ اب میں جملے کو اور رنگ سے سنیے، اس فقیر کا جملہ میں نے شروع میں بولا رکھو دل میں دعا، آج کوئی خالی نہیں جائے گا، نہ جائے گا نہ جانے دیں گے، ہم بھی خدا سے جھگڑا کرنا جانتے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات کر گیا؟ اللہ تعالیٰ نبی نال یاری گفتگو کرنا پیائی، اللہ نے فرمایا محبوبہ تیرے کچھ غلام وہ ہیں وہ تو مجھ سے جھگڑا ہی کر لیتے۔ مالک میرے غلام تجھ سے جھگڑا پر تیرا کیا فیصلہ ہے؟ وہ تو مک بیٹھے۔ مالک نے فرمایا محبوبہ گھبرا نا، وہ جس بات پہ جھگڑا کرتے ہیں نا مجھے خوشی ہوتی ہے، وہ مجھ سے منواتے ہیں، اور خدا یہ چاہتا ہے کوئی اٹھے میرے گھر میں آ مجھ سے کرے جھگڑا اور مجھے کہ اللہ میری مانگ میں مان جاؤں۔ محبوبہ پریشان کیوں ہو گیا ہے؟ تیرا خالق یہ چاہتا ہے، تیرا خالق یہ چاہتا ہے تیرے امتیوں میں کوئی صبح اٹھے، تیرا خالق یہ چاہتا ہے تیرے امتیوں میں سے کوئی صبح اٹھے، میرے بندوں میں سے کوئی 4 بجے اٹھے، اپنی بات منوانے کے لیے لوگوں کے گھیرے پہ 6 گھنٹے پہلے جا بیٹھتے ہیں۔ انہیں کہہ دیں 6 گھنٹے نہ بیٹھ، 2 منٹ کے لیے میرے دروازے پہ آ کے بیٹھ جا، منواتا جا میں مانگتا جاؤں۔ زندہ بولو سبحان اللہ۔ عشق والی ہے سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا میں یہ چاہتا ہوں کوئی مجھ سے جھگڑے، یعنی مجھ سے مانگے، میں نہ دوں وہ تکرار شروع کر دے، پھر میں نہ دوں وہ تکرار شروع کر دے۔ ایک فقیر چوڑیاں پہن کے رہتا تھا اور وہ بیٹھا تھا پہاڑی پہ، لوگ جمع ہو گئے، کہنے لگے او فقیرہ تیری تو فقیری مشہور ہے، تو بھی کہتا ہے میں رب کا بندہ ہوں، قحط پڑ گیا مانگ دعا بارش آئے، ہم بھی بچے ہمارے جانور بھی بچے۔ اس نے کہا بھائی یہ میرا معاملہ نہیں ہے، جا کے خود ہی مانگ لو، اگر میرا خدا ہے تو تمہارا بھی خدا ہے۔ کہا خدا تو سب کیا ہے، سمجھ گئے نا؟ اللہ تو سب کا ہے مگر بندوں میں فرق ہے، خدا میں فرق نہیں۔ ہو فقیر سن، ہم تجھے خدا کا بندہ کہتے ہیں، اگر تو نے دعا نہ مانگی تجھے مار دیں گے، سمجھے نہیں بات؟ اگر تو نے دعا بارش کی نہ مانگی تجھے قتل کر دیں گے، ہمارے مرنے سے پہلے تو مرے گا۔ دعا مانگ خدا سے بارش آئے۔ جب بات یہاں تک پہنچی کہا میاں مجھے نہ مارو، مجھ سے جھگڑا نہ کرو، بیٹھ جاؤ۔
تم نے مجھ سے جھگڑا کیا، اب میرا جھگڑا دے۔ اب کیا جھگڑا ہوا؟ مالک بارش دے دے، دیکھا بارش نہیں آئی، پھر کہا مالک بارش دے، سمجھے نہیں میرے شاہ، نہیں آئی، پھر عرض کی میرے مولا بارش دے، نہیں آئی، پھر کہا مالک بارش دیتا ہے کہ نہیں، پھر کہا مالک بتا بارش دیتا ہے کہ نہیں، تجھے آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں اگر تو نے مجھے بارش نہ دی، چوڑیاں جو پہنے ہوئے دکھا یہ تیرے عشق کی چوڑیاں ہیں، ایسے پھینک دوں گا۔ جب جھگڑا یہاں تک پہنچا، اللہ 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 اگر کہیں تو جملہ دہرا دوں، اللہ 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 عشق والی ہے سبحان اللہ آپ کے پاس، جشن والی سبحان اللہ ہے آپ کے پاس۔ اب جب بات جھگڑے تک پہنچ، بس نعرے میرے ہیں، بات جھگڑے تک پہنچی، جب جھگڑے تک پہنچی کیا بولا فقیر نے؟ مالک بارش دے 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 دے، نہیں دیا، وارننگ دے دی۔ واہ عشقا تو بھی کیا چیز ہے، سمجھے نہیں میری بات؟ واہ عشقا تو بھی کیا چیز ہے، واہ عشقا تو بھی کیا چیز ہے۔ بتائیں یہ اس کے اندر ایمان بول رہا تھا یا عشق بول رہا تھا؟ سمجھے نہیں میری بات؟ اس فقیر کے اندر ایمان بول رہا تھا یا عشق؟ ایمان نہیں، عشق جھگڑا کر رہا تھا، عشق تھا تب نا۔ بارش دیکھا تو ٹھیک، ورنہ یہ تیرا سہاگ جو میں نے پہنا ہوا ہے، میں تیری محبت کی چوڑیاں توڑ دوں گا، آج کے بعد میں تجھے محبوب نہیں بناؤں گا، آج کے بعد تو میرا محبوب نہیں رہے گا، بس اتنا جھگڑا کرنا تھا۔ دیکھا تو چاروں طرف بارش آنے لگی۔ اللہ کا پیغام یاد ہے کہ اللہ چاہتا ہے کوئی مجھ سے جھگڑے کرے، اپنی بات منوانے کے لیے مجھ سے الجھے، رات کو 3 بجے اٹھ بیٹھے اور اپنی بات کو منوانا شروع کر دے، پھر دیکھے خدا سلوک کیا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بات کرتا تو جا، منواتا تو جا، مانتا خدا جائے گا۔ اب میں نے ذکر مصطفیٰ کی سیر کرانی تھی، اب آخر میں ذکر مصطفیٰ کی میرے پاس نا 1-2 صورتیں ہیں، اگر آپ مجھے دل دے دے تو میں 2 صورتیں دے دیتا ہوں، بولو سبحان اللہ، بول دو۔ یہ ذکر مصطفیٰ جہاں گیا آباد کیا، یاد ہے کہ نہیں ہے؟ جہاں بھی گیا آباد، سنو غور سے، جہاں بھی گیا آباد کیا۔ یہ ذکر مصطفیٰ جب سوکھے کھجی کے تنے کے پاس گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، یہ ہے سبق مسد کے ساتھ جان والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے، فہم والوں کے لیے۔ آج بہت بڑا سبق ہے، ستون ہے، تنا ہے کھجی کا سوکھا، حضور ٹیک لگا کے خطبہ دیتے ہیں، کئی جمعے ہوتے رہے، بس یار کی نسبت ملی، عشق پیدا ہو گیا۔ جب عشق پیدا ہوا سوکھے تنے میں دماغ بھی آ گیا، حس بھی آ گئی، شعور بھی آ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ تڑپنا بھی آ گیا، رکھنا بھی آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تسا تڑپ دے چھکے ہوتے، تسا پھیک دے چوکے ہوتے، وکٹ اڈے اٹھی دے کھڑے تھی دے دھمانا شروع کریں دے۔ یہ اور ہے جس کا ایمان سلامت ہو، وہ ذکر مصطفیٰ میں نعرے لگاتے ہیں، اللہ 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 اللہ، ان کو مزہ ملاتے مصطفیٰ میں آتا ہے، وہ سینماؤں میں جا کے جھومر نہیں مارتے، ملاتے مصطفیٰ میں آ کے نعرے لگاتے ہیں۔ تن تن کی بات ہے، جب ترقی ہو گئی، ممبر بن گیا، ممبر رکھ دیا گیا، کھجی کے تنے کو اٹھا کے مسجد کونے میں رکھ دیا گیا، خطبہ جمعہ شروع ہوا، رونے کی آواز آئی، سبحان اللہ، رونے کی آواز آئی، صحابہ دیکھتے آ کر رونے والا کوئی نہیں ہے مگر رونے کی آواز ہے، یہ انسان تو نہیں، کیا کوئی جن ہے؟ حضور یہ جن رو رہے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ میرے حضور نے فرمایا نہ یہ انسان رو رہا ہے نہ یہ جن رو رہا ہے، یہ میرا عاشق رو رہا ہے۔ عرض کیا کہ آپ کا عاشق کہاں ہے؟ اب سنو،
آج عالم خطبہ دے انگل ہلانے کی اجازت نہیں ہے، نظریں گھمانے کی اجازت نہیں ہے، یہ شریعت کی پابندی ہے۔ دوران خطبہ خاموشی سے سنو۔ آج کیا نتیجہ ہے؟ حضور نے منبر چھوڑ دیا، خطبہ بھی بند۔ پتر بھی آئے، سیدھا اس کونے میں گئے جس کونے میں وہ کھجی کا تنا پڑا تھا اور اسی کی رونے کی آواز تھی۔ حضور نے ہاتھ رکھا تھا، کیا بات ہے؟ اور ڈسکیاں لگاتا فریاد کرنے لگا، آقا آپ سے دل لگ گئی ہے، آپ سے دل لگ گئی ہے۔ تو مسئلہ یہ اٹھا کے کونے میں رکھ دیا، اگلے دن اٹھا کے کوئی چولہے میں ڈال دے گا۔ کھجی کا تنہ ہوں، انسان تو ہوں نہیں کہ مروں پھر دفن ہو جاؤں پھر جنت میں جاؤں آپ کے ساتھ۔ حضور عشق ہو گیا۔ اب ذرا غور سے سنیں میں تاکہ حضور نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ اس کیا پہ جملہ آ رہا ہے، ذرا دل سیدھا کر لو۔ کیا چاہتا ہے؟ کیا چاہتا ہے میرے عاشق؟ کیا چاہتا ہے میرے عاشق؟ مطلب یہ ہے کھجی کا تنا دل لگائے، حضور پوچھے کیا چاہتا ہے۔ اگر یہ انسان دل لگائے، حضور نہیں پوچھیں گے کیا چاہتا ہے۔ اگر آپ دل لگا لیں، کیا حضور نہیں پوچھیں گے کیا چاہتا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ عرض کی حضور آپ کا پیار ہے، جدا نہیں ہونا چاہتا۔ میرے حضور نے فرمایا کیا تجھے سرسبز باغ میں لگا دو، قیامت تک تو سدا پھلتا پھولتا رہے۔ عرض کی آقا پھر آئے گی قیامت، انسان تھوڑی اٹھوں گا، جب قیامت آئے گی نباتات سارے فنا کر دیے جائیں گے، میں بھی فنا ہو جاؤں گا۔ پھر حضور نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ حضور آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں۔ اب میرے حضور نے جو جواب دیا میرے لیے آپ کے لیے مشعل راہ بن سکتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا پیار تو نے کرنا تھا، وعدہ میرے خدا نے کیا ہے۔ کیا محبوب جو تجھ سے پیار کرے پوچھے بغیر اسے جنت کی ٹکٹ دے دے گا۔ تیرا میرا وعدہ ہوگا تو جنت میں جائے گا۔ پھر عرض کی حضور اب کہاں جاؤں؟ حضور نے اٹھاؤ اسے، جہاں میرے پاؤں ہوتے اسے دفن کر دو۔ آج بھی وہ کھجی کا تنا وہاں پہ دفن ہے، میرے آقا کے منبر کے مزے آج بھی لے رہا ہے۔ ذکر پہنچے تنے کے پاس تو تنا آباد، ذکر پہنچا گدھے کے پاس تو گدھا آباد، ذکر پہنچا ڈاچی کے پاس ڈاچی آباد، ذکر جہاں جہاں پہنچا وہاں وہاں خیر پہنچی۔ آج بھلا ذکر یہاں پہنچا ہوا ہے نا؟ اگر یہی ذکر ہمارے دل میں جاری ہو جائے تو دل آباد، زبان پہ جاری تو زبان آباد، گھر میں جاری تو گھر آباد۔ کوشش فرمائیں اس ذکر کو نہ چھوڑیں، اٹھتے ہوئے بھی ذکر مصطفیٰ، بیٹھتے ہوئے بھی ذکر مصطفیٰ۔ اپنے بچوں کو بھی تعلیم ذکر مصطفیٰ کی دے۔ ایک میرے پاس نسخہ ہے، تدبیر ہے، مشورہ ہے، لے لیں گے تو انشاءاللہ گھر بھی معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ خطاب تو شاید قرآن اور حدیث کا آپ بچوں سے نہیں کر سکتے، شاید علم نہیں ہے، آپ اپنے بچوں میں بیٹھ کے درود کی محفل تو سجا سکتے ہیں۔ اپنی بچوں میں بیٹھ کے ہفتہ وار درود کی محفل بھی سجا سکتے ہیں، روزانہ 15 منٹ محفل سجا سکتے ہیں۔ ہفتہ وار محفل سجانا آپ کا کام ہے، رنگ لگانا مصطفیٰ دعا کر کے اللہ تعالیٰ کرم سے نوازے انشاءاللہ۔ کیک ہے، یہ رنگ بھی ہے، کیک ہے اور یہ رنگ بھی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ